موت پر حقیقت سامنے آئی، دھوکہ کھلا، لیکن آدمی کر کچھ نہیں سکتا۔ اب آدمی کچھ کر نہیں سکتا، اب آدمی دیندار بننا چاہے تو نہیں بن سکتا، آدمی نماز روزہ نہیں کر سکتا، آدمی ایمان بھی نہیں لا سکتا۔ آدمی چاہے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے تو میں کر کے آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ہم تیرے کو دنیا میں واپس نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر جب تو نے سیدھی سڑک چھوڑی، مین لائن چھوڑی، شارع عام چھوڑی، صراط مستقیم کو تو نے چھوڑا اور تو گلیوں کے اندر گھس گیا، نو انٹری اور ون وے کی گلیوں کے اندر تو گھس گیا، تو تیرے کو ریورس کرانے کے لیے ہم نے جیسے کہ ون وے اور 2 انٹری میں کو موٹر چلی جائے تو پولیس والے ڈنڈے بھی مارتے ہیں موٹر پر، سیٹی بھی بجاتے ہیں اور لال بتی بھی بتاتے ہیں اور لال جھنڈی بھی بتاتے ہیں، اور ریل اگر ہو تو سگنل کو اپ کر دیتے ہیں تو لائن کلیئر نہیں ہے بلکہ لائن ڈینجر ہے، لیکن آدمی پھر بھی چلتا رہا تو پھر اگلے پولیس والوں پر فون کر دیتے ہیں، اگلے بڑے پولیس والے جو ہوتے ہیں پھر وہ اس کے ٹائر کو فیل کر دیتے ہیں پستول مار کر اور اسے نکالتے ہیں، اس کی پٹائی شروع کرتے ہیں، تو یہ کہتا اب میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوں، وہ کہیں گے اب ہم تیرے کو انویسٹنگ ہونے دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ پاک جو ہے بڑی مہربانی فرماتے ہیں کہ جو آدمی ون وے اور نو انٹری کے اندر دنیا میں داخل ہو جائے اور گلیوں کے اندر اپنی خواہشات کی گلیوں میں داخل ہو جائے، جی چاہیے اور من مانی خود غرضی اور دنیا طلبی کی گلیوں کے اندر جو آدمی داخل ہو جائے تو پھر اللہ پاک بھی اس کے لیے کہیں زلزلوں کے ڈنڈے، کہیں سیلابوں کے ڈنڈے، کہیں ہواؤں کے طوفان کی سیٹیاں، کہیں اس طریقے سے اللہ پاک چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں انسانوں کو تاکہ متوجہ ہو کر یہ ریورس کر لیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سمندروں پر جتنا فتنہ اور فساد اور زمین کے اوپر جتنی پریشانیاں، یہ انسان کی بدعمالیوں کی، تھوڑی سی بدعمالیوں کی سزا جو ہے اس کا مزہ چکھائے، اور مسئلہ ہے کیا اس میں لعلہم یرجعون، تاکہ آدمی پلٹا جائے، آدمی پلٹ جائے۔ تو یہ دنیا کے اندر کی بلائیں اور مصیبتیں انسان کو پلٹا کھلانے کے لیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں بڑی سزا جو موت پر آنے والی ہے اس سے پہلے ہم دنیا میں چھوٹی سزا دیتے ہیں تاکہ آدمی پلٹا کھا جائے، ریورس کر دے۔ بڑا زبردست اللہ پاک انتظام کرتے ہیں انسانوں کی ہدایت کا اس دنیا کے اندر، بڑا زبردست انتظام۔ یہ بدن جو گلنے اور سڑنے والا بدن ہے، لیکن اس بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس زمین اور آسمان کے گودام میں کتنا بھر دیا اپنے خزانوں سے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اللہ پاک اس گودام کے اندر انسان کے گلنے سڑنے والے بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کتنا بہترین انتظام کر دیا۔ تو وہ روح جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کیا اس روح کی تربیت کا اللہ پاک نے کتنا زبردست انتظام کیا ہوگا؟ جب گلنے سڑنے والے بدن کے انتظام کو خدا نے نہیں چھوڑا، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے اور زمین آسمان کا گودام تیار کر دیا، اور قیامت تک یہ گودام رہے گا، اور اس گودام کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے انسان کی بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کے لیے کروڑوں ریسرچ کے محکمے تحقیق کرتے رہتے ہیں اس گودام میں سے اور کیا نکالو، اور نکالتے رہتے ہیں محکمے، یہ سارے محکمے اللہ کے اس بھرے ہوئے گودام کے اندر۔ اس گودام کے اندر جو آتا ہے وہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ بھائی آدمی نے تو آم کی گٹھلی ڈال دی، لیکن آم جو درختوں پر آیا وہ کہاں سے آیا؟ زمین کو چیرو اندر آم نہیں، ہوا کی لہروں میں آم نہیں، سورج کی کرنوں میں آم نہیں، اوپر سے کہیں آم آتا ہوا دکھائی نہیں دیا، لیکن اللہ نے اپنے قدرت اور اپنے خزانوں سے آم درختوں پر لگا دیا۔ یہ کہاں سے آیا؟
اللہ تعالیٰ کے خزانے سے. کہاں آیا؟ زمین آسمان کے گودام میں. کیسے آیا؟ اللہ پاک نے انسان کو تجربہ کرایا. یوں کر یوں کر یوں کر. ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا, آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے, اور آسمان کے چھت اللہ پاک نے بنا دی, چاند سورج ستارے اللہ پاک نے بنا دیے, زمین اللہ پاک نے پہلے سے تیار کر دی. تانبے کی زمین اگر اللہ بناتے تو ہلکا لوہا کیسے داخل ہوتا, روئی بھی بناتے تو بھیج جاتے, کیچڑ بھی بناتے تو پھسل جاتے, پانی بھی بناتے تو ڈوب جاتے. تو ایسی بہترین زمین اللہ پاک نے بنائی کہ سارے کام اس کے اندر سے ہوتے رہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ پاک نے انسان کے ختم ہونے والے اور گلنے سڑنے والے بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اتنا انتظام کیا, تو وہ روح کہ جس کی تربیت پر ہمیشہ کی نعمتیں ملے اور جس کے بگڑنے پر ہمیشہ کی تکلیفیں ملے, تو اس روح کی تربیت کے واسطے اللہ پاک نے کتنا زبردست انتظام کیا ہوگا, زبردست انتظام کیا, بےحد انتظام کیا. لیکن اللہ پاک اس انتظام کے بعد پھر انسان کو اختیار دیا کہ تو ہدایت کے اسباب اختیار کر, اور چاہے تو دلالت اور گمراہی کے اسباب اختیار کر. ہدایت کا اسباب اختیار کرے گا تو تیرے کو ہدایت دوں گا, دلالت اور گمراہی کا اسباب اختیار کرے گا تو میں تیرے کو ایک دم سے گمراہ نہیں کروں گا, بلکہ اور ہدایت کا اسباب تیرے اوپر لاتا رہوں گا اور ہدایت کا انتظام کرتا رہوں گا, چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا ہو. لیکن اللہ پاک اس کی ہدایت کا پورا انتظام کرتے اور اللہ پاک اس کی ہدایت کا پورا سامان کرتے. دیکھیے فرعون کتنا بگڑا ہوا تھا, خدا کا دعویٰ کرتا تھا. مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ جتنی دنیا کے اندر بگڑے ہوئے اور خراب لوگ ہیں, بڑے ظلم کرتے ہیں اور بہت ہی پورے عالم کو ستاتے ہیں, لیکن اللہ پاک اس کے باوجود ان کی پکڑ ایک دم سے نہیں کرتے, بلکہ ان کو موقع دیتے ہیں کہ اب بھی سدھر جاؤ, اب بھی سدھر جاؤ. جب بگڑے ہوئے کو اللہ پاک اتنا انتظام ہدایت کا کرتے ہیں تو جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کے واسطے کتنا انتظام خدا کی طرف سے ہے, بےحد انتظام ہے. غیر قدردان اللہ کے ہدایت کے انتظام کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو ناقدرے ہوتے ہیں وہ اس کی ناقدری کرتے ہیں, پھر ناقدری والوں کو آخر میں پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے وہ رحمان اور رحیم سب پر ہے, اور پرورش اللہ سب کی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, یہ نہیں کہا کہ رب الصالحین یا رب المسلمین, مسلمان ہو یا کافر ہو, بھلا ہو یا برا ہو, بگڑا ہوا ہو یا بنا ہوا ہو, اللہ سب کے رب ہے. سب کی کھیتیوں میں پانی برسائیں گے, باغوں میں پانی برسائیں گے, سورج سب کی کھیتیوں کو پکائے گا, زمین کے اندر سے برابر سب کے لیے اناج اگے گا. بھلا آدمی ہو یا برا آدمی ہو, دکان پر بیٹھے گا تو روزی اس کو اللہ پاک دے دیں گے. ایسا نہیں کریں گے اللہ کہ تم مسلمان نہیں تو تیرے کو روزی ملے گی, ایسا نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ہے, سب کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہیں. آنکھ کان زبان ہاتھ پیر یہ انسان کی ضرورت ہے, یہ اللہ نے بھلے کو بھی دے دی بروں کو بھی دے دی, سب کی ضرورتیں اللہ پاک پوری کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر کوئی کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کی کوئی غرض ہوتی ہے. مالدار آدمی مزدور کو پیسے دیتا ہے تو غرض ہوتی ہے کہ میرے مکان کو بنائے. مزدور جو مکان کے بنانے کے اندر جان توڑ محنت کرتا ہے اس کی غرض ہوتی ہے کہ میرے کو پیسے ملے. اگر بڑے عہدیدار چھوٹے عہدیداروں کو یا بڑی حکومتیں چھوٹی حکومتوں کو قرضہ دیتی ہے تو اس میں ان کی کوئی غرض ہوتی ہے, بلکہ بہت بڑی غرض ہوتی ہے. تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے کی ضرورت کو بغیر غرض کے پوری کرے, اور اللہ پاک ایسے ہے کہ ان کی کسی سے کوئی غرض نہیں. اللہ جو ہے وہ غنی عن العالمین ہے, اللہ پاک جو ہے وہ سمد ہے. ساری دنیا کے انسان اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے بن جائے تو اللہ کی بڑائی میں ذرا سی بھی بڑھوتری نہیں ہوتی, اور اگر سارے ابو جہل جیسے بن جائیں تو بھی اللہ کی بڑائی میں ذرا برابر کمی نہیں ہوتی. اللہ میں ہر حال میں بڑا ہے,
اور ہر لائن میں اللہ بڑے اور بڑے طاقت والے ہیں. اللہ کو کسی کی کوئی غرض نہیں. اللہ بالکل بے غرض ہے. اللہ جانداروں کے بنانے میں منی کے قطروں کے محتاج نہیں. اور اللہ کھیتیوں کے اگانے میں زمینوں کے اندر محتاج نہیں. اللہ پاک ہر کام، اللہ پاک ایسے قادر مطلق ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں بغیر سب کچھ کے، اور سارا کا سارا سب کچھ بغیر خدا کے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ وہ ہے کہ جو سب کچھ کر سکتے ہیں بغیر سب کچھ کے. سارا کا سارا سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ بڑے قادر مطلق ہے. تو اللہ پاک جب ایسے غنی ہے، سمجھ ہے، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں، تو پھر یہ سب کی ضرورتوں کو کیوں پورا کرتے ہیں بغیر غرض کے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری مہربانی ہے. الرحمن الرحیم، میں جو ضرورتیں پوری کرتا ہوں مہربانی کے طور پر، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، سب کی ضرورتیں میں مہربانی کے طور پر پوری کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد جو میری مہربانی اور نعمتوں کی قدردانی کرے گا تو میں ہمیشہ نعمتوں کے دروازے جنت سے کھولوں گا. اور جو کفرانی نعمت کرے گا، ناقدری کرے گا اور ناشکری کرے گا اور مغضوب علیہم کے راستے پر چلے گا، ضالین والے راستے پر چلے گا اور اللہ کو غصے میں لانے والے کام کرے گا، تو پھر میں اس کے اوپر اتنا ناراض ہو جاؤں گا کہ ساری نعمتیں سلب کر کے اور ہمیشہ کی جہنم کے اندر میں داخل کروں گا. مالک یوم الدین، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، فائنل اور آخری فیصلہ. اللہ پاک ہم کو معلوم نہیں قیامت میں ہمارا کیا بنے گا، ہمیں تو یہ بتا دے اس وقت ہم کیا کریں. تو اللہ نے بتا دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ تو جو کہہ دے وہ ہم کر دیں، اس کے بعد ہم جو کہہ دیں وہ تو کر دے. یہ بھیا کے رستہ حیا علی الصلاۃ کیا ہے؟ اللہ جو کہہ دے وہ ہم کر دیں، اور حیا علی الفلاح کیا ہے؟ ہم جو کہہ دیں وہ اللہ کر دے. ہم جو کہہ دیں اور ہم جو دعا مانگیں، اگر آخرت کے بارے میں دعا مانگیں گے تو جو کچھ ہم مانگیں گے اللہ دے دے گا، اور اگر دنیا کے بارے میں ہم دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ہمیں وہ دے گا جو ہماری مصلحت کے مناسب ہو. راستہ بڑا مضبوط راستہ ہے، دعا والا راستہ نبیوں والا راستہ ہے.